بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عرفان خان ہے۔ اس وقت آپ لوگ ہمت گروپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر تقریباً 3,500 سے زائد ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور یہ تمام ویڈیوز پراپرٹی ریل اسٹیٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ ملتی ہیں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ اس لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ بہت ہی بڑی نیوز ہے۔ ملک ریاض صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب وہ اپنا پروجیکٹ جو ہے دبئی کے اندر لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 3700 کنال ایریا جو ہے ملک ریاض صاحب نے دبئی کنٹری کے اندر جو ہے وہ پرچیز کر لیا ہے، اور اب اس کی جو اپروولز ہیں اب وہ ہو رہی ہیں۔ اب وہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ دبئی کے اندر بھی بنائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ چلیں جو ہے ہمارا جو پاکستان کا ایک بڑا ڈیولپر جو ہے وہ دبئی کے اندر اپنا پروجیکٹ بنائے گا۔ چلو ہمارے بھی جو اوورسیز کے بہن بھائی ہیں، ہم بھی ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کروا سکیں گے۔ اور دوسری طرف مجھے کچھ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا ٹائیکون جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈیولپر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پورے ایشیا کے اندر دیکھیں کتنی کنٹریز آتی ہیں، ابھی تک اتنا بڑا جو ہے وہ ایک بلڈر نے اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز نہیں بنائی۔ آپ دیکھیں کہ ان کی 25-26 سال کی جو محنت ہے، انہوں نے اسلام آباد سے شروع کیا، لاہور، نواب شاہ، پھر اسی طرح انہوں نے جو ہے کراچی کے اندر اتنا بڑا لوگوں کو انہوں نے لاکھوں گھر بنا کے ڈیلیور کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ان کے اندر سے آپ دیکھیں سٹی ہاؤسنگ بنا، پھر نیو میٹرو سٹی بنا، جو کہ ان کے اندر بھی ملک ریاض صاحب کی ہی انویسٹمنٹ تھی، اس کے رشتہ دار تھے۔ تو تقریباً اگر آپ لوگ ساری سوسائٹیز کو پاکستان کے اندر کیلکولیٹ کریں تو آدھی سوسائٹیز تو ملک ریاض صاحب نے ہی بنائی ہیں۔ اور جب اتنا بڑا جو یہ پراپرٹی کا ٹائیکون پاکستان کا سب سے بڑا، اس کو اتنا تنگ کیا گیا، اب وہ دیکھیں کتنے سالوں سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، یو کے تھے، پھر اب دبئی اس نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور اب وہ یہاں کا جو اربوں ڈالر کا جو سرمایہ ہے جو پاکستان میں اس نے کمایا، یہاں پہ اکٹھا کیا، اس کو اٹھا کے سب کو اب وہ دبئی میں شفٹ کریں گے۔ اب اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دبئی کو ہوگا۔ اب دیکھیں دبئی کے اندر ٹیکسز بہت زیادہ کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لوگ اس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ چلیں ہماری ریپوٹیشن اچھی ہوگی وہاں پہ، جب وہ اپنی مارکیٹنگ کریں گے، لوگ جب وہاں پہ اپارٹمنٹس خریدیں گے، کمرشل چیزیں خریدیں گے، تو وہاں پہ پاکستانی ڈیولپر کے نام پہ وہ جانے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جس طرح کا کام، جو انفراسٹرکچر انہوں نے جو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروایا، وہ جب وہ وہاں پہ ظاہر اس سے بھی بہتر وہاں پہ وہ چیزیں دیں گے۔ اور جب دبئی کے اندر اتنی چیزیں بن چکی ہیں، تو میرے خیال میں جب انہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا ہے تو وہ وہاں پہ بھی کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروائیں گے جو دبئی میں اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 25 سال پہلے انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، جو کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا۔ یہ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو ڈی ایچ اے ہے، ڈی ایچ اے کے اندر تو بہت کو 10-15 سال بعد یہ جا کے جو یہ انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی کا کنسیپٹ آیا تھا، اس سے پہلے تو یہ سارا کا سارا، کیونکہ فیز 4 تک لاہور کے اندر تو تھا ہی نہیں، فیز 5 میں جا کے ڈی ایچ اے میں پہلی دفعہ جو انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی کا کنسیپٹ آیا، مگر اس سے کافی سال پہلے جو ہے وہ یہ کر چکے تھے، امپلیمنٹ کر چکے تھے۔ اور دیکھیں اس کے بعد انہوں نے اس کے علاوہ کتنی سہولیات دی، کتنی ویل ڈیولپ سوسائٹیز بنائی۔ پورے آپ یہ سمجھ لیں کہ بحریہ ٹاؤن کا ایک پروجیکٹ ایک پورا جو ہے وہ ایک شہر ہوتا ہے، اس کے اندر لاکھوں گھر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ دبئی کے اندر اب یہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو انہوں نے ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، کوئی ریٹس اناؤنس نہیں کیے، کوئی جگہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کی۔ 3700 کنال سے لے کے اور یہ کوئی 4500 کنال تک جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اتنا ایریا انہوں نے وہاں پہ پرچیز کیا ہے، اور وہاں پہ وہ ہائی رائز جو ہے وہ اپنی بلڈنگز بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نیوز سننے میں آ رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ مے بی کہ وہ پاکستان بہت جلد آ جائیں، اس میں کچھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ موجودہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ان کی لڑائی تھی۔ اور آپ کو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی شاید کوئی اس کا پیچ اپ ہو جائے ان کے ساتھ۔ جب وہ پاکستان آئیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کے جو ریٹ اس ٹائم پہ ڈاؤن چل رہے تھے، تو اس کے اندر بہتری آئے گی۔ اگر بہتری بھی نہ آئی تو کم از کم آپ لوگ جو ہے وہ نقصان میں اس کو اپنی چیزوں کو سیل نہیں کریں گے۔ اگر پروفٹ بھی نہیں کمایا تو آپ نے تو نقصان میں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جو جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں فیروزپور روڈ پہ بحریہ نشیمن ہے، بحریہ ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی ہے، سواسل روڈ کے اوپر سفاری کے ساتھ میں، یہ 2 پروجیکٹس ہیں۔ تو ان کے بحریہ نشیمن کے ریٹس بہتر تھے، مگر بحریہ ای ایم سی کے ریٹ کافی ڈاؤن چل رہے تھے۔
تو وہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 22, 23, 25 لاکھ کا مل جاتا ہے. اپارٹمنٹ جو ہے 2 بیڈ روم والا اس ٹائم پہ 33, 34 لاکھ کا مل جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بحریہ کی چیزیں اتنے ڈاؤن پہ نہیں ہوتی. بحریہ اورچرڈ جو ہے فیز 4 میں بھی بہت ڈاؤن ریٹ چل رہے تھے, وہاں پہ 35, 36 لاکھ کا سے لے کر پلاٹ شروع ہوتے ہیں, 45 لاکھ تک مل جاتے ہیں 5 مرلہ کے پلاٹ. فلیٹس کا ریٹس بھی وہاں پہ جو 85 لاکھ 1 کروڑ والے فلیٹ تھے 2 بیڈ روم والے, وہ بھی اب آئے ہوئے تھے, مطلب 60-65 لاکھ کی رینج میں آئے ہوئے تھے. تو یہ تمام ریٹ جو ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے جب ملک ریاض صاحب نے اپنا قدم جو ہے وہ پہلا رکھا پاکستان کے اندر. اگر اس کی سیٹنگ ہوگی, سیٹلمنٹ ہوگی, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بحریہ ٹاؤن اگر دبئی کے اندر وہ اپنا ہائی رائز پروجیکٹ بنائیں گے تو اس سے پاکستانی جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں باہر جو ہے, چلیں ان کو بھی یہ لگے گا, ان کو ظاہر ہے ان کو لیے بھی آسانی ہوگی کہ پاکستانی ڈیولپر کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. زیادہ تر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے, امریکہ اور انڈین جو ہیں یہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان کے ہائی رائز وہاں پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. ویسے تو 1-2 پروجیکٹس ہمارے بہت سارے وزیروں نے, ہمارے جو حکمران جو ان کے پروجیکٹس ہیں, مگر وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے, وہ اپنا نام نہیں دیتے. مگر اب پراپر جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کا جب نام آئے گا, بحریہ ٹاؤن کے نام سے ہوگا, ڈیولپر جب وہ ہوگا تو پاکستانی لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اور وہ خوشی خوشی وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر جب وہ بحریہ ٹاؤن دبئی جب وہ لانچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمت گروپ وہاں پہ جائے گا. میں وہاں پہ جاؤں گا انشاءاللہ, میں وزٹ کروں گا. پچھلے ہفتے ہم گئے ہوئے تھے باکو, آذربائیجان ہمارا آفیشیلی ٹرپ تھا, تو وہاں پہ 1 ہفتہ ہم لگا کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ میرا بہت جلد جو ہے ٹرپ وہ دبئی کا بھی ہوگا. اور اسپیشلی میں یہاں پہ ویلوگ کروں گا. جو ہمارے دبئی کے کسٹمرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ کیجیے گا. آلریڈی ہم یہاں پہ دبئی, یہاں پہ پاکستان کے اندر لاہور کے اندر اسپیشلی میں کام کر رہا ہوں. ان کے بحریہ ٹاؤن لاہور, بحریہ ٹاؤن اورچرڈ کے تمام فیزز میں, بحریہ ای ایم سی, بحریہ نشیمن میں. تو آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ لازمی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیجیے گا. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاکستان کی پراپرٹی کے اندر دوبارہ سے بوم آئے. آپ کو پتہ ہے کہ شرح سود جو ہے 15% تک آ چکا ہے, 17.5% سے جو ہے 2.5% کم ہو کے 15% پہ آ چکا ہے, اور یہ 2028 تک 0% پہ آ جائے گا. اور اس کے علاوہ لگ ایسے رہا کہ 5-6 ماہ تک جو ہے یہ جو ہے سنگل ڈیجٹ تک پہ آ جائے گا, 8 یا 9% تک. یہ 2025 میں جو ابھی نومبر چل رہا ہے 24 کا, تو یہ 25 کے اندر 2025 میں مارچ تک انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ تک اس نے پہنچ جانا ہے. تو اس سے ہوگا کیا, یہ سارا پیسہ نکل کے آئے گا اور یہ پراپرٹی کے اندر آئے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پراپرٹی پاکستان کی جو ڈاؤن ہوئی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا جو فیکٹر جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ ملک ریاض صاحب ملک سے باہر تھے. اس کے گرد جو تھا وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا تھا جب وہ باہر چلے گئے تھے. اور جب وہ پشاور والا پروجیکٹ لانچ کر رہے تھے, لوگوں نے وہاں پہ اپنی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی تھی, مگر وہ لانچ نہیں ہوا, وہاں پہ ان کو اپروول نہیں دی گئی. تو اس کی وجہ سے بھی ریٹ جو تھے جو ہے وہ ڈاؤن ہوئے پراپرٹی کے. کیونکہ بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کے ریٹ جب بہتر ہوتے ہیں تو پورے ملک کی جو پراپرٹی ہے وہ اوپر جاتی ہے. جب بحریہ ٹاؤن سیٹ ہوگا تو پھر ڈی ایچ اے بھی اوپر جائے گا, کیونکہ ڈی ایچ اے سے زیادہ انویسٹمنٹ, کیونکہ اس کے بحریہ کے پروجیکٹس بڑے بڑے ہیں. اب یہ بحریہ ٹاؤن پشاور بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر دوبارہ سے بوم آنے والا ہے. تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ملک ریاض صاحب کو, اور میری دلی جو ہے وہ دعا ہے, دلی جو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ بھائی بحریہ ٹاؤن دوبارہ سے پاکستان کے اندر چلے, نئے نئے پروجیکٹس آئیں, ملک ریاض صاحب یہاں پہ آئیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ موجودہ گورنمنٹ سیٹ اپ جو ہے ان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے تعاون کیا جائے. اتنے بڑے ٹائکون کو, اتنے بڑے بزنس مین کو, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس مین ہے, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور اب دیکھیں کتنا نقصان ہوگا جب اربوں روپے, اربوں ڈالر یہ روپے جو ہیں جب یہ باہر دبئی کے اندر انویسٹ ہوں گے, تو اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. فائدہ بھی ہے مگر نقصان زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ جو لوگ بحریہ ٹاؤن کے اندر پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں وہ بحریہ اورچرڈ میں, بحریہ ای ایم سی میں, بحریہ ٹاؤن کے اندر یا پھر بحریہ نشیمن کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ ہمت گروپ کی ٹیم سے رابطہ کریں. موبائل نمبر آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, ان کے اوپر کال کریں, واٹس ایپ کریں. انشاءاللہ جو بھی پراپرٹی آپ لوگ ہمارے سے خریدیں گے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور اس کے اندر آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے لاس نہیں ہوگا. آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ریٹس جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ملک ریاض صاحب کو پاکستان کے اندر آنا چاہیے. انشاءاللہ دعا ہے ہماری, وہ آئیں گے اور ہماری پراپرٹی اوپر جائے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.